میرے صاحب آج کل کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ جب نوجوان اسلام سے دور بھاگ رہا ہے اس وقت آپ کس چیز کی ضرورت دیکھتے ہیں جیسے دیکھیے الحمدللہ آج ایک طویل عرصے کے بعد تقریباً 5 سال کی نظر بندی کے بعد آج اس طرح کا سیرت کے پروگرام میں مجھے آنے کا موقع ملا، اور مجھے خوشی ہے کہ آج جو ہم نے ٹاپک ہی رکھا تھا وہ تھا یہ کہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے جو ہم نے جو رہنما خطوط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے اس کے حوالے سے جو ہمیں کیا کیا رہنما خطوط ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے سوسائٹی میں اپنے معاشرے میں اصلاح کا کام کر سکتے ہیں، چینج کا کام کر سکتے ہیں، تبدیلی کا کام کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا سماج بہتر ہو. کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو چیلنجز ہماری سوسائٹی میں ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہے. اگرچہ ہمارا فوکس زیادہ ایتھیکل ویلیوز ہیں، جو ہمارے مورل ویلیوز ہیں، جو ہمارے بیسک ویلیوز ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں بہت کمزوری آ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس نئی نسل میں ہم مورالٹی کو، اخلاقیات کو اور دینداری کو، سچائی، دیانت، امانت، صداقت، یہ جو بنیادی اصول ہیں ہمارے مذہب کے، ان کو ہمیں جو ہے وہ پورا ہمیں فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ کہ ہم جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ تو امپورٹنٹ ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ جو کردار سازی کا جو عمل ہے اس پر ہمیں فوکس کرنا ہے. کیونکہ آج دیکھ رہے ہیں آپ کی جو ڈسٹریکشنز ہیں ہماری نئی نسل کے لیے، آپ دیکھیں کہ جہاں پہ سوشل میڈیا کتنی بڑی ڈسٹریکشن ہے، آپ دیکھیں کہ آج کا جو کمپٹیشن کا جو دور ہے وہ کتنا بڑا ایک چیلنج ہے ہمارے بچوں کے لیے، اور اس کمپٹیشن میں آگے بڑھنے کے لیے ہم صحیح غلط سب کچھ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنے بچے ہمارے جو ہیں وہ سائیکولوجیکل پرابلمز میں بڑھ گئے ہیں، کتنے بچے ہیں جو دیکھا دیکھی کے عمل میں بڑھ گئے ہیں. آج ہمارے پاس سوشل میڈیا، جو فونز، لیپ ٹاپس، یہی ہمارا جو فوکس ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم مس کر رہے ہیں جو اصل بات ہے. کہ جو اصل جو ہم کہیں گے کہ تعلیم صرف ڈگری نہیں ہے، تعلیم بیسیکلی آپ کا سارا جو ایک مورل سٹرکچر ہے، جو سوشل سٹرکچر ہے انسان کا، اس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت چیلنجز ہیں. آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، آپ سے میڈیا سے تعلق ہے، منشیات کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ڈرگ ایڈکشن کا ہے، سوشل لیول پہ جو ہم نے جو رسومات جو بالکل اختیار کی ہیں، جو غیر اسلامی میں کہوں گا کہ جو ہم نے رسمیں اپنائی ہیں، بہت سے ایسے ایشوز ہیں. چاہے سوسائٹی کی لیول پر ہم دیکھیں، انڈیویجول لیول پر ہم دیکھیں، کلیکٹیو لیول پر ہم دیکھیں، تو ان تمام چیزوں کا اگر ہمارے پاس کوئی سٹرکچر ہے، وہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. انہوں نے ہمیں ایک چیز بیان کر دی ہے، قرآن اور حدیث تو ہماری زندگی کا ایک ایسا رہنما اصول ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں. اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جو جامع مسجد میں بھی ایک ہم نے پہلی بار اس کا ایک پروسیس شروع کیا ہے کہ جو ہمارے جو بچے اسکول جاتے ہیں، جو اسکول گوئنگ بچے ہیں، ان کے لیے اسکول آورز کے بعد مکتب جانا کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ کم سے کم وہاں وہ بیسک اسلامک نالج جو کہ یہی ہے، دینداری، آنیسٹی، اسلامک ویلیوز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ امبائب کریں اپنی جنریشن میں. تو میں آپ کے توسط سے بھی والدین کو یہ کہوں گا کہ جہاں پہ آپ بچوں کی فارمل ایجوکیشن پہ اتنا سٹریس کرتے ہیں، بیسٹ سکولز، بیسٹ ایجوکیشن، بیسٹ جو ہے وہ آپ جو ہے ایکڈیمک ان کو ایک ماحول دیتے ہیں، بیسٹ ٹیچرز آپ لاتے ہیں، بیسٹ جو کوچنگ سینٹرز آپ ان کو دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم سے کم ان کو دینی اور اخلاقی تعلیم کے حوالے سے مکتب بھیجنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہمیں بہت سے انیشیٹیوز لینے ہیں جہاں پہ کہ ایک اوور آل گروتھ ہمارے بچوں کی ہو سکے، ہمارے نوجوانوں کی ہو سکے، اور یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کلیکٹیو چیلنج ہے ہمارے لیے. تو میں آپ کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے اپیل کروں گا، خاص کر پرائمری فوکس جو ہے ہمارے پیرنٹس ہونے چاہیے. دیکھیں جب تک پیرنٹس آگے نہیں آئیں گے، جب تک کہ وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری نہیں لیں گے، یہ ٹھیک ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہر مادی دور ہے، فادر بھی کام کر رہا ہے، مدر بھی کام کر رہی ہے، آج ہم نے ایزی منی کر دی ہے، بچوں کو بچہ جو بھی مانگتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں. ہمیں ضروری ہے کہ تھوڑی اکاؤنٹیبلٹی لانی ہے، ان کو احساس دینا ہے، ذمہ داری دینی ہے، ان کو یہ سمجھنا ہے کہ بچہ پیدا کرنا، اس کے بعد اس کی اصلاح کرنا، اس کی تربیت کرنا، اس کو سوسائٹی میں ایک جگہ دینا، وہ ویلیوز، سچائی، ایمانداری، یہ ویلیوز ہمیں اپنے بچوں کو دینے ہیں. اور اس حوالے سے جہاں پر سکولز اپنا کام کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کر رہے ہیں، اور آئی تھنک ان سیمینارز کا فوکس بھی یہی ہے کہ ہم اصل بنیاد جو ہے کہ ہمیں انڈیویجول لیول پر بھی فوکس کرنا ہے، جو میں نے آج یہاں بات کی، اور کلیکٹیو لیول پر بھی ہمیں اجتماعیت پر بھی فوکس کرنا ہے. تو آئی تھنک ان ایشوز کے حوالے سے اگر
वालिदैन, हमारे टीचर्स, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, हमारे जो इमाम हैं, हमारे जो मकतब हैं, हमारी जो मस्जिदें हैं, हमारी जो दरसगाहें हैं, ये हमारे पास एक सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर इसका हम फ़ायदा उठाएं, इसके ज़रिए आप देखें कि हम बहुत सी जो हमारी चैलेंजेस हैं हमारी सोसाइटी में, हम इनका जो है वो सामना कर सकते हैं। मीर भाई साहब, जिस तरीके से कुछ से देखा जा रहा है कि जो नॉन लोकल लेबर की किलिंग का जो सिलसिला है, देखिए हमने तो कहा, वो तो बहरहाल तो हमने कहा परसों भी जो है वो हमने इस पर अफसोस का इज़हार किया है। और खास कर इस्लामी तालीमात के तनाजुर में अगर हम बात करें, किसी भी जो है बेगुनाह का कत्ल जो है वो काबिल मज़म्मत है। हम तो हमेशा से ये कहते हैं कि जो है वो इस किस्म के वाक़यात की हम मज़म्मत करते हैं। जो कोई भी यहाँ पे आ रहा है रोज़ी रोटी के लिए, माश के लिए, तो उनको टारगेट बनाना ये अफसोसनाक अमल है, इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। कल देखा गया कि 8 सालों के बाद जो हुर्रियत क़यादत है वो इस बात हुई। देखिए अब जाहिर सी बात है कि 5 साल के अरसे के बाद मैं भी बंद रहा और मौका नहीं मिला कि हम मिलें, आपस में बात करें। इन 5 साल अरसों में हमने बहुत से हमारे साथी थे जो कि इंतकाल कर गए, उनकी भी हमने याद की। बहुत से अभी भी जेलों में हैं, उनको भी हम याद कर रहे हैं। तो हम मिले पहली बात, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आइंदा हम मिलते रहेंगे।